کہ یہ عید غدیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ حج ارشاد فرما چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ غدیر خم، غدیر کہتے ہیں تالاب کو جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، خم اس جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپسی فرماتے ہوئے جب تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ معاملہ کیا، پس منظر کو پہلے آپ سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن آپ نے والی بنا کر بھیجا تھا، وہاں سے آپ خمس وغیرہ لا رہے تھے، اور 10 رمضان کو آپ کو بھیجا تھا۔ آج کی اس تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لا رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام ساتھ گئے تھے تقسیم کر کے مال واپس آ رہے تھے، مال جمع کر کے واپس تشریف لا رہے تھے یمن سے، ان میں سے بعض صحابہ کرام نے شکایت کی، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت علی کی جب شکایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہاں پہ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس آیت کا خلاصہ یہ، کیا نبیوں کا حق لوگوں پر، مومنین پر، ان کی جانوں سے زیادہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے اپنی قرابت داری کا، رشتہ داری کا بتایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریبی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور وہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آگے مسند احمد میں پوری روایت ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، مختلف قسم کے الفاظ آگے ساتھ جملے آتے ہیں حدیث میں۔ اب یہ جو جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب آگے حدیث بھی طویل حدیث کے اسی جملے کو لیا گیا، اور اس جملے سے یہ روافض نے استدلال کیا کہ یہاں جو مولا کا معنی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ سمجھیں، مولا کا عربی میں، عربی لغت میں 50 سے زیادہ معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی آتے ہیں بھائی؟ او بولیں بھائی، کتنے معنی آتے ہیں؟ 50 سے زائد معنی علماء عرب نے اور لغت نے لکھے، جس میں آقا بھی ہے، سردار بھی ہے، محبوب بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، آزاد ہوا بھی ہے، محسن بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، جس سے محبت کی جاتی وہ بھی ہے، یعنی ایسے کئی معنی اس کو شامل ہے۔ محبوب، دوست، یہ سارے معنی مولا میں شامل ہیں۔ تو اب چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو معنی خود حضرت علی نے سمجھا، دیگر صحابہ نے سمجھا، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا، ہم نے وہی معنی لیا۔ اب معنی کیا دیکھیں، جہاں پر ایسا جملہ آ جاتا ہے یا ایسا لفظ حدیث مبارکہ میں آ جاتا ہے یا قرآن کریم کی آیت میں جس کے کئی معنی ہوں، تو آپ نے ایک معنی متعین کیسے کرنا ہے کہ بھائی اس سے یہی مراد ہو سکتا ہے، کوئی اور مراد نہیں؟ تو کلام کے سیاق و سباق سے، یعنی قصہ کیا چل رہا ہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، کہ اصل ماجرا حقیقت کیا تھی، پھر آپ نے فرمایا بیس کیا بنی، وجہ کیا بنی، علت کیا بنی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد حدیث کی تشریح کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہاں پر یہ فرمانا چاہتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ محسوس فرما لیا کہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گلے شکوے کر رہے ہیں اور کچھ کدورت پائی جا رہی ہے دلوں میں، اب اس کو میں نے دور کرنی ہے، تو آپ نے اس موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ بھائی اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو، مجھے اپنا محسن سمجھتے ہو، تو علی سے بھی محبت کرو، علی کو بھی اپنا محسن سمجھو، علی کے متعلق اپنے دل کو صاف کر لو۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو روافض نے مانا یہاں مراد لیا، روافض نے کہا یہاں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لہٰذا آج آپ کی خلافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے بعد ہم اس عید کو عید غدیر کا نام دیں گے اور پھر ہم عید غدیر مناتے رہیں گے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا انہوں نے جو مطلب لیا ہے وہ ٹیکنیکلی الفاظ، سیاق و سباق اور احادیث قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مولا کا معنی دوست بھی ہے، محبوب بھی ہے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ تحریم کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ازواج کی طرف متوجہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو گی تو ان اللہ ہوا مولاہ، تو اللہ تعالی اپنے نبی کا مولا ہے، وجبریل، اور جبریل بھی ان کے مولا ہیں، صالح المؤمنین، نیک مومن بھی نبی پاک کے مولا ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، سورہ تحریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولا کا معنی آقا لوگے، خلیفہ لوگے، ہر جگہ پہ خود ہی معنی متعین کرو گے تو قرآن کریم کی اس آیت کی کیا تشریح کرو گے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، آقا ہیں؟ کیا امتی نیک لوگ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا ہیں؟ نہیں نہ، یہ معنی تو نہیں مراد لے سکتے۔ تو کیا معنی مراد لوگے؟ کہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا ہاتھ بانٹنے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے مدد بھی کرنے والے ہیں، مالی اعتبار سے مدد کرنے والے، جانی اعتبار سے مدد کرنے والے۔ اگر خلیفہ بلا فصل معنی مراد ہو تو پھر یہاں پر کیا مطلب، اس آیت کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ تو اس لیے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے منافقین اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر فرمایا یہ مولاکم، یہ جو آگ ہے یہ تمہاری مولا ہے۔ اب آگ بھی کسی کی آقا بن سکتی ہے؟ تو یہاں معنی کیا ہے کہ یہ آگ تمہاری رفیق ہے، تمہارے ساتھ رہے گی جہنم میں، تمہیں جلاتی رہے گی۔ بھائی لفظ مولا ہے، معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ جہنم کی آگ منافقین اور کفار کے لیے مولا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن معنی کیا ہے یہاں پر؟ یہ تمہاری رفیق ہے، تمہیں جلاتی رہے گی ہمیشہ۔ اور جو معنی اہل سنت نے لیا ہے دوست، محبوب، یہی معنی مراد ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ پہ بھی آپ غور کریں، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر آپ کہے تو یہ خلیفہ بلا فصل کا معنی مراد ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، اس کا مطلب پہلے یہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے یا پیغمبر تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء تھے یا کسی کے خلیفہ تھے؟ او بولو بھائی، امام الانبیاء تھے نا، خلیفہ تو کسی کے۔ پھر من کنت مولا کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خلافت ذکر ہے۔ اچھا اگلے جملے پہ غور کریں، فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے میں، جو روافض کا نظریہ آپ لیں، جیسے میں تمہارا خلیفہ ہوں علی بھی تمہارا خلیفہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ بھائی میرے جانے کے بعد یا ابو بکر عمر عثمان کے بعد یا کب سے کب تک۔ اس حدیث میں تو کوئی وضاحت نہیں کی گئی، کوئی معنی متعین نہیں کیا گیا، کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا۔ جیسے میں تمہارا خلیفہ ہوں علی بھی تمہارا خلیفہ ہے ساتھ ساتھ، اور جیسے میں دنیا سے چلا جاؤں گا یا میرے مدت ختم ہو جائے، علی کی بھی مدت خلافت ختم ہوگی تو علی کی بھی خلافت ختم ہوگی، علی بھی تشریف لے جائیں گے۔ یہ آپ کی زمانے تک کا معنی ہے سارا۔ جبکہ اہل سنت نے کیا معنی بیان کیا؟ اہل سنت نے معنی بیان کیا کہ یہاں محبت کا تذکرہ ہے، قربت کا تذکرہ ہے،
دوستی کا تذکرہ ہے، جان نشاور کرنے والا تذکرہ ہے، محسن کا معنی ہے یہاں پر. اور تب ہی یہ بات صادق آتی ہے. کیوں؟ کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے. سبحان اللہ کہہ دے. اور حضرت علی سے محبت صرف آپ کے زمانے تک نہیں ہے، یہ قیامت تک مومنین کریں گے. اور یہ مطلب تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ معنی لیں گے جو اہل سنت کا ہے. تو اچھا، اس حدیث مبارکہ کے اگلے جملے پہ آ جائیں. فعلی مولا کے بعد اگلا جملہ اللہم والی من والہ. اللہ ہر اس شخص کو مولا رکھ جو علی کو مولا رکھے، کہ اللہ ہر اس کو خلیفہ بنا جو علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جو علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھے آپ ہر اس کو خلیفہ بلا فصل بنا دیں تو خلافت بلا فصل قیامت تک ہی نہیں ختم ہونی. پھر ہر آدمی خلیفہ ہے، پھر قیامت تک ہر بندہ خلیفہ ہی بنتا رہے گا. تو مانا آپ جب لیں گے اہل سنت والا کہ اللہ ہر اس کو دوست اور محبوب رکھ جو علی کو دوست اور محبوب رکھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَعَادِي مَنْ عَادَا، اللہ ہر اس عداوت یا دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی اور عداوت رکھے. اب اگلے جملے پر غور کریں. عداوت رکھ، اور عداوت کا جو متضاد لفظ ہے وہ لفظ کیا آتا ہے بھائی؟ محبت. عداوت کا متضاد لفظ کیا ہے؟ محبت. اگلے جملے پر غور کریں تو یہ بدعا دی جا رہی ہے ہر اس سے عداوت رکھ اے اللہ جو علی سے عداوت رکھے. پچھلے جملے میں کہا جا رہا ہے جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ. تو اگلے جملے نے پچھلے جملے کی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی کہ یہاں دوستی اور محبت کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، یہاں کوئی خلافت کا معنی بیان نہیں کیا جا رہا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، رافضیوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی تھی نعوذ باللہ، کہ حضرت علی کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بعد آپ خلیفہ بلا فضل ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت ذمہ داری کب سنبھالی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری آپ نے سنبھالنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر کی بھی بیعت کر لی، حضرت عمر کی بھی بیعت کر لی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت کر لی، پھر چوتھے نمبر پر جا کر اپنی بیعت کروائی. تو نبی پاک کے فرمان کہ آپ نے خلیفہ بننا ہے، اس کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور بولے نا بھائی کہاں سے کیسے اپنے نظریے کو بچاؤ گے؟ ہر جگہ سے تمہارے نظریے کی دھجیاں اڑتی ہیں. اچھا اس واقعے پہ غور کریں. اگر حضرت علی کی خلافت کا ذکر ہوتا یا آپ علیہ السلام کسی کی خلافت کو صراحت سے ذکر کرتے کہ میرے بعد کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے جی، تو آپ نے اگر اس اعلان کا اہتمام کرنا ہوتا تو یہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں، پھر انہوں نے آگے پورے دنیا میں پھیلنا تھا، آپ اس عظیم اجتماع کے موقع پہ یہ جملہ فرما دیتے، نہ کہ آپ صحابہ کرام جا چکے ہیں اور آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ بھی واپسی فرما رہے ہیں اور غدیر خم اس تیلاب پہ کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے جو شکایت آئی تھی اس شکایت کی ازالے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ حضرت علی کے متعلق دل پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں. اگر خلافت کا تذکرہ ہوتا تو آپ کسی تالاب کی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے، 18 ذی الحجہ کو یہ جملہ نہ فرماتے، 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لاکھ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر فرما دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں، لہٰذا علی کی بات ماننی ہے، علی کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرنا. بھائی ایک اہم چیز کا اعلان ہوتا ہے تو بڑے مجمع میں ہوتا ہے نا، نہ کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے آپ مرکز سے ہٹ گئے اور دور راستے میں نکلتے ہوئے جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے، چند سو کھڑے آپ اعلان فرما رہے ہیں. تو پس منظر کو بھی دیکھ لو تو آپ کے جو جھوٹے قصے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور الحمدللہ بولے اہل سنت کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، وقت ہو گیا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں مولا علی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اب اس میں ہمارے بعض حضرات بھی جو ہے نا وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے. اب یہ بات سمجھ لیں، چونکہ تشبہ لازم آتا ہے اس وقت روافض کا نظریہ یہ ہے کہ مولا سے معنی خلیفہ بلا فضل ہے، اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ مولا کا معنی مددگار مشکل کشا اور اللہ رب العزت کے مقام کے برابر معنی مراد لیتے ہیں.
تو اہل سنت تو یہ معنی مراد ہی نہیں لیتے. تو اس لیے جہاں تشبہ لازم آ رہا، مشابہت لازم آ رہی اور روافظ کے ساتھ، تو اس معنی کو، اس لفظ کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ آپ کی مشابہت لازم نہ آئے. جیسے آپ علیہ السلام نے بے شمار موقع پر، حالانکہ جو چیزیں ثابت تھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طریقہ بدل دو تاکہ یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. تو رافضی کے ساتھ اہل سنت کی مشابہت نہ آئے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگرچہ فی نفسی مولا کہنا جائز ہے، حرج نہیں، لیکن مشابہت سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے. کیا کہنا چاہیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سنی ہے، ماشاء اللہ، ٹوٹل رافضیوں کا نظریہ ان کے اعلیٰ کار بن کے پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، اگر اہل سنت سے تعلق ہے تو اپنے نظریے کو پڑھو، اپنے نظریے کے مطابق پڑھو، نہ رافضیوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کوئی ضرورت نہیں، اپنے نظریے کے ساتھ مخلص رہو، خالص رہو. کسی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے؟ خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرو، اس کے رسول کو خوش کرو، یہ کافی ہے. رافضیوں کو، کالوں کو، بے ایمانوں کو، کھٹملوں کو خوش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ کوئی احتیاج ہی نہیں ہمیں. اس لیے اپنے نظریے کے ساتھ مخلص رہا کریں. ایسے نہیں آگے بس جیسے ہوا چل رہی ہے بس چل پڑے جی، پوسٹیں لگانا شروع ہو گئے جی فلاں فلاں. اور شریعت اسلام نے یہ بات سمجھ لیں، دو ہی عیدیں ذکر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کتنی عیدیں ذکر کی ہیں بھائی؟ بولیں بھائی کتنی عیدیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہیں شریعت نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کوئی عید شریعت میں نہیں ہے. وہ آپ کی ذاتی عید ہو سکتی ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم اور احادیث روشنی میں جس چیز کے ثبوت ہی نہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر شامل کر لینا، یہ تو خود بدعت اور ناجائز کام ہے. اللہ تعالیٰ ان ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے.